الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کے واقعے میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ ایک طرف 80 لوگ تھے جنہوں نے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایک گروپ ہو گیا تھا جن کو منافقین کا گروہ کہا۔ دوسری طرف ان لوگوں میں سے صرف 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے سچ بولا جی، وہ دوسری طرف ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے سبق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آج کا یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک طرف جھوٹے تھے، اللہ کے رسول نے ایک ایک کا عذر سن کر ان کے عذر کو قبول کیا اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف سچے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے ان جھوٹوں سے علیحدہ کر کے دنیا کے اندر ان کی جو سستی تھی، ان کی جو کوتاہی تھی، ان کو سزا دی، لیکن اس امتحان اور سزا سے گزار کر ان کو وہ عزت عطا کی کو کائنات میں پھر کسی دوسری صحابی کو اس طرح کی عزت تو نہیں ملی نا۔ قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن میں لکھ دیا۔ جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان 3 صحابہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا کی عزت ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو انعام فرمائے گا اس کا انسان اندازہ تو لگا سکتا ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ 2 راستے تھے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرا کرو۔ یہ جو کچھ تھا خدا کے خوف کی وجہ سے تھا۔ کعب بن مالک نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بھی بول دوں تو وقتی طور پر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرا خدا آپ کو بتا دے گا، بعد میں وہ مجھ سے ناراض کر دے گا، تو میں کیوں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گندا ہو جاؤں اور اپنی نگاہ میں بھی گر جاؤں، اس لیے میں سچ بولتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنے اس پوتے سے بھی کہا تھا جو ان کی لکڑی کو، وہ جب وہ اندھے ہو گئے تھے ان کی لکڑی کو پکڑ کر چلایا کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کی بدولت مجھے یہ عزت عطا فرمائی، اور اس دن سے میں نے یہ اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، کہ اس راست بازی کی وجہ سے خدا تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھ، میں اب نبینا ہو گیا ہوں، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس دن کے بعد میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اے اہل ایمان، یہ 2 ماڈل تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ ماڈل بہانہ سازوں کا ایک نمونہ ہے، جھوٹے لوگوں کا ایک نمونہ ہے جنہوں نے جھوٹ گھڑ کر اللہ کے رسول کے سامنے عذر پیش کیے، اور دوسری طرف وہ نمونہ ہے جنہوں نے سچ کہہ کر اپنے آپ کو سزا کے سپرد کر دیا۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کس کو عطا کی؟ عزت ان کو عطا کی جنہوں نے سچ بولا تھا۔ تو کونوا مع الصادقین، اے لوگو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کے قریب ہو جاؤ، سچے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز، کہ ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ جھوٹا آدمی سچے آدمی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفہ اصولاً ہی غلط ہے کہ آدمی سچا